اللہ 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 اللہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. کہ وہ بڑے شجاع اور بہادر شخصیت کے مالک تھے. اس قدر بہادر شخصیت کے مالک کے واقعات میں آتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے. اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی غزوہ ہوتا اور مقابلہ ہوتا تو مقابلے سے پہلے ایک لشکر میں سے ایک فرد باہر نکلتا اور دوسرے لشکر کو للکار کر کہتا کہ کیا تمہارے اندر کوئی مبارز موجود ہے، یعنی مقابلہ کرنے کی جرت کرنے والا موجود ہے. حل من مبارز. تو دوسرے لشکر سے بھی ایک فرد آگے آتا اور وہ مقابلہ کرتا. تو قریش مکہ کفار میں سے بدر کے موقع پر 3 افراد باہر آئے اور ان 3 افراد نے پکار کر کہا کہ کیا تمہارے اندر ایسے افراد موجود ہیں، مسلمانوں سے کہا، کہ جو ہمارا مقابلہ کر سکے. تو پہلے 3 صحابہ آگے بڑھے، وہ انصار صحابہ تھے. تو ان قریشیوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہم پلہ سے مقابلہ کریں، ہم انصاریوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم مہاجرین سے جو مکہ کو چھوڑ کر آئے ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو 3 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھے، 22 سال کی عمر تھی. انتہائی کم عمری میں ایک بڑے بہادر شخص کا مقابلہ کیا. ایسا بہادر شخص تھا کہ وہ کئی لوگوں کو ایک وقت میں مار سکتا تھا. ایسے شخص کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس انداز سے کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے جس کا نام ذوالفقار تھا، جب حیدر کی تلوار چمکی تو اس شخص کا سر وہ تن سے جدا ہو گیا اور کفار کے اندر ایک دھاگ بیٹھ گئی کہ مسلمان وہ بڑے بہادر ہیں. یہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے اور یہ جو انصار موجود ہیں یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر ہمیں شکست دے سکتے ہیں اور ہرا سکتے ہیں. تو بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری یہ اس بات کا ذریعہ بنی کہ کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھا. آپ کی بہادری اور شجاعت کا دوسرا واقعات میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کا موقع ہے. غزوہ خیبر ایک ایسا علاقہ ہے خیبر کا کہ جس میں بہت سارے یہودیوں کے قلعے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک قلعہ وہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک آخری قلعہ موجود ہے، مرحب کا قلعہ ہے، قموس اس قلعے کا نام ہے. وہ قلعہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور اس کے اندر اس قدر اس کی مضبوط دیواریں رب تھا، وہ بھی بڑا مضبوط اور طاقتور شخص. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے کے اندر شریک تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اسلام کا پرچم اور اسلام کا علم دوں گا کہ جو جائے گا اور وہ اس قلعے کو فتح کر کے آئے گا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت رکھنے والا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے بے انتہا محبت رکھتا ہوگا. تو رات بھر صحابہ کرام وہ اسی کیفیت میں مبتلا رہے کہ وہ کون ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اسلام کا علم اور پرچم اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. تو صحابہ اسی کیفیت میں پوری رات انہوں نے گزاری. صبح ہوئی، فجر کا موقع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود ہیں، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ علی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر تکلیف تھی، ایسی تکلیف تھی کہ آنکھ سے پانی بہتا تھا اور سخت تکلیف تھی اور ان کو اپنے سامنے کا صحیح انداز سے نظر نہیں آتا تھا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ علی کو لے کر آؤ. تو 2 صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم تھمایا اور کہا کہ جاؤ اور قلعہ فتح کر کے آؤ. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، میں سامنے کا نہیں دیکھ سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہ اپنے ہاتھ میں لیا اور دونوں ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر وہ لعاب لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ لعاب میری آنکھوں پر لگا،
اس کے بعد سے آخر تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھ دکھی ہو اور اس کے اندر درد ہوا. اور پھر میں وہاں گیا, مرحب کو میں نے پکارا کہ جو قلعے کے اندر, قموس قلعے کے اندر موجود تھا, میں نے اس کو پکارا تو مرحب نے کہا کہ کیا تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ میرا نام میرے والدین نے حیدر رکھا ہے اور میں تمہارے مقابلے کے لیے آیا ہوں. اور پھر مقابلہ ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحب نامی شخص کا قتل کر دیا اور خیبر کا وہ جو قلعہ تھا, قبوس نامی قلعہ, اس کے دروازے کو بھی توڑا اپنی بہادری کے ذریعے اور اس کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور مسلمان اس قلعے کے اندر داخل ہوئے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا دوسرا واقعہ. ایک تیسرا واقعہ بھی تاریخ کے اندر آتا ہے, وہ بھی بڑی بہادری کا واقعہ ہے. ایک ایسے شخص سے مقابلہ ہوتا ہے کہ جو ایک وقت کے اندر کئی لوگوں کو چت کر سکتا ہو, اس قدر بہادر شخص تھا. غزوہ خندق کے موقع پر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہارے درمیان, مسلمانوں سے کہتا ہے, للکارتا ہے, کیا کوئی ایسا بہادر فرد موجود ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے کہتے ہیں کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا. وہ شخص ہنستا ہے اور غرور و تکبر کی کیفیت میں ہنستے ہوئے کہتے ہیں تم اس قدر کم عمر ہو اور میرا مقابلہ کرو گے؟ میں اس قدر بہادر شخص ہوں, میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا. مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس قدر بہادر شخص تم جیسے شخص سے مقابلہ کروں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باصرار کھڑے رہتے ہیں کہ میں ہی تم سے مقابلہ کروں گا. تو وہ حضرت علی سے کہتا ہے کہ میں جب بھی کسی شخص سے مقابلہ کرتا ہوں تو اس کی 3 خواہشات پوچھتا ہوں, ان میں سے ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہوں. تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ حضرت علی پہلی بات جو پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں ایمان قبول نہیں کروں گا. حضرت علی دوسری بات کہتے ہیں کہ تم میرے مقابلے پر نہ آؤ اور مقابلے کے بغیر واپس چلے جاؤ. تم لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے, میرے مقابلے میں نہیں آؤ. وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم سے مقابلہ نہ کروں؟ میں تو ایک وقت کے اندر کئی لوگوں کو قتل کر سکتا ہوں, اس قدر شجاع اور بہادر ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تیسری بات جو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اچھا تم اگر ایمان بھی قبول نہیں کرتے, واپس بھی نہیں جانا چاہتے, تو میری تیسری خواہش یہ ہے کہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو. تو وہ چونکہ 3 خواہشات میں سے ایک کو ضرور قبول کرتا ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو پورا کرتا ہے. اور تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا وار کرتے اور اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے, اس قدر بہادری کے مالک. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ بڑے بہادر شخص تھے.